السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس اس بات سے متعلق ہے کہ قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا، یعنی کہ شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن کیوں؟ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ کیسے لوگ ہوں گے جو خانہ کعبہ کو، اللہ کے گھر کو شہید کرنے پر آمادہ ہو جائیں؟ کیا وجوہات ہوں گی کہ انہیں خانہ کعبہ کو شہید کرنا ہوگا؟ آئیے ان تمام تفصیلات کو آج کے درس میں جانتے ہیں۔ قرب قیامت ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ کعبۃ اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک یہ قائم ہے دنیا باقی ہے، جب اس کو گرا دیا جائے گا تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ یعنی کعبۃ اللہ کا شہید ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد کی بات ہے، قرب قیامت کی بات ہے۔ قرب قیامت میں ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جس کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسے آخری زمانے میں ایک کالا حبشی شخص منہدم کرے گا، جس کا نام ذو السویقتین ہوگا، یعنی کہ دو چھوٹی پنڈلیوں والا۔ اس کا یہ نام اس کی پنڈلیوں کے چھوٹے اور باریک ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ وہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو گرا دے گا، اس کے غلاف کو اتار دے گا اور اس کے زیورات کو لوٹ لے گا۔ روایت ہے سنن ابی داؤد کی، حدیث نمبر 4309، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک کہ وہ تمہیں چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کعبہ کے خزانے کو سوائے ذو سویقتین حبشی کے کوئی اور نہیں نکالے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبہ کو دو پتلی پنڈلیوں والا ایک حبشی برباد کرے گا، یخرب الکعبۃ ذو السویقتین، اور اسے بخاری شریف میں روایت کیا گیا، حدیث 1591۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جبکہ بخاری شریف میں یہ بھی زائد ہے کہ گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبے کے پتھر اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری شریف حدیث 1595 and 1596۔ تو اب ان روایات سے اب تک تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ چھوٹی پنڈلیوں والا ہوگا، چوڑی ٹانگوں والا ہوگا، اس کا تعلق حبش سے ہوگا، وہ سیاہ فام ہوگا، اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور وضاحت یہ بھی فرمائی کہ وہ کعبے کے خزانے کو نکالے گا، کہ گویا دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے یہ اقدام کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ کعبے کے پتھر اکھاڑ کر پھینک رہا ہوگا، کہ گویا وہ ایسے اکوپمنٹس یوز کرے گا جو عمارتوں کو اکھاڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جب چیزوں کو اکھاڑا جاتا ہے تو اس کے اندر اور منفعت بھی حاصل کی جاتی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ یہاں سے آپ کو شان نبوت اور رسالت پتہ چلتی ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آنے والے واقعات کو کیسے کھول دیا کہ گویا حضور اسے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وقت کے پردے بھی اٹھا دیے گئے میرے نبی کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عمدۃ القاری شرح بخاری میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد جب سینوں سے قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ عمدۃ القاری شرح بخاری کتاب الحج، باب قولہ تعالی جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، حدیث 1591۔ تو اب ہمیں وقت کا کانٹیکسٹ بھی پتہ چل گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد یہ معاملہ ہوگا۔ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس وقت کس طرح کے لوگ ہوں گے کہ قرآن پاک پر نہ ایمان ہوگا نہ اسے پڑھنے والے ہوں گے۔ ایسا زمانہ ہوگا کہ لوگ مسلمان ہی نہیں ہوں گے، تو جب ایمان والے ہی نہیں ہوں گے تو پھر ایسے ہی لوگ ہوں گے جیسا کہ یہ حبشی بدبخت ہوگا کہ کعبے کو گرائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کو چھوٹی اور پتلی پنڈلیوں والا ایک حبشی برباد کر دے گا اور اس کے زیورات کو لوٹ لے گا اور اسے غلاف سے محروم کر دے گا۔ میں گویا اس کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور نے مزید برآں اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا اس روایت میں کہ گنج
گنجا ٹیڑھے ہاتھ پاؤں والا کعبے کو اپنے بیلچے اور کدال کے ذریعے سے ڈھا رہا ہے۔ مسند امام محمد حدیث 7050۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی زمانہ تو بہت ترقی کر گیا اور آنے والے زمانے میں پتہ نہیں کیا کیا ایکوپمنٹس آئیں گے، تو بیلچے اور کدال کا کیا معنی؟ بیلچے اور کدال، اب آپ ذرا ایکوپمنٹس اٹھا کے دیکھیں آج کل جو استعمال ہوتے ہیں ہیوی ڈیوٹی ایکوپمنٹس، ان میں بھی آپ کو بیلچے اور کدال کی شیپ کے ایکوپمنٹس مل جائیں گے جن کے آگے بیلچے یا کدال کی طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہیں، چاہے وہ کیٹرپلر کے ہوں یا CNH کے ہوں یا کسی اور کمپنی کے ہوں۔ ہیوی ڈیوٹی ایکوپمنٹس جو ہے اس طرح کے بھی آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہاں پر بیلچے اور کدال کے ذریعے سے بہت سارے معنی استعمال ہو سکتے ہیں۔ اب حضور نے یہ فرمایا کہ میں گویا اس کو دیکھ رہا ہوں گنجا، اس کے لیے اصیلع کا لفظ استعمال ہو گیا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے اس روایت میں۔ تو یہ اصلع ایک لفظ ہوتا ہے عربی زبان میں، اس کی یہ تصغیر ہے، یعنی اس کے سر پر بال نہیں ہوں گے۔ اسی طرح افیدع جوڑوں میں ٹیڑھا پن ہوگا، گویا وہ اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح بمسحاتی ہی، یعنی اپنے پھوڑے سے گرائے گا۔ پھوڑا لوہے کا ایک آلہ ہے اور یہ زراعت میں استعمال ہوتا رہا ہے اور اس کی بہت ساری فارمز ہوتی ہیں۔ اسی طرح المعول کدال، یہ لوہے کا ایک آلہ ہے جس سے پتھروں میں کھدائی کی جاتی ہے۔ اب اس کی بھی بہت ساری فارمز ہو سکتی ہیں۔ اب آ جائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور ارشاد کی طرف کہ اس میں فرمایا کہ یہ وقت آئے گا کہ جب اس گھر کی حرمت کو اس رہنے والے ہی پامال کر دیں گے، یعنی اس کے خانہ کعبہ کی جو تعظیم ہے وہ دلوں سے اٹھ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص، اس شخص سے مراد امام مہدی ہیں، کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی، اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے، اور جب ایسا ہوگا تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ پھر حبشہ سے ایک لشکر آئے گا جو کعبے کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس تباہی کے بعد پھر اللہ کا یہ گھر کبھی آباد نہ ہو سکے گا، یہی لوگ اس کا خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے۔ حدیث مسند امام احمد حدیث نمبر 7910۔ یعنی جب امام مہدی کا دور ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بات ہے، تو اس وقت تو خانہ کعبہ ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوگا۔ اور اس روایت میں یہ بھی نشاندہی ہے کہ امام مہدی کے زمانے میں حجر اسود بھی ہوگا، مقام ابراہیم بھی ہوگا، اور کس مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان جو ہے یہ مقام ہوگا جہاں امام مہدی کی بیعت ہوگی۔ اس کے بعد آنے والے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے، یعنی کہ یہیں کے جو لوگ ہوں گے نا، عرب جو ہوں گے، ان میں سے ہی ایمان اٹھ جائے گا۔ پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہوگا ان کی ہلاکت و بربادی کا سامان ہوگا، اور کوئی پوچھنے والا نہیں پوچھے گا کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ ذلیل ہوں گے، یہ رسوا ہوں گے، یہ مارے جائیں گے، یہ کمزور ہوں گے، یہ گناہوں میں پڑے ہوئے لوگ ہوں گے، اور یہ اپنی زندگیوں میں ایسے بدمست ہوں گے، ایسے مست ہوں گے کہ پھر حبشے سے ایک لشکر آئے گا، اور اس کی انٹینشن کیا ہوگی، اس لشکر کی، اس فوج کی، ٹو ارن ورلڈلی گینز، دنیا کی چیزوں کو لوٹنے کے لیے آئے گا۔ تو اس کا معنی یہاں پر مال تو ہوگا لیکن ایمان نہیں ہوگا، تو پھر وہ آئے گا یہاں تک کہ کعبے کو تباہ و برباد کر دے گا، اور پھر اس تباہی و بربادی کے بعد خانہ کعبہ پھر کبھی آباد نہ ہوگا، اور اس کا خزانہ بھی وہ نکال کر لے جائے، یعنی ملک کو کنگلا کر کے پورے علاقے کو چھوڑ دیا جائے، پھر لوگ تباہی و بربادی کی طرف مزید گامزن ہوتے چلے جائیں گے۔ واقع اصحاب فیل کے زمانے میں مکے والے کافر تو تھے مگر بیت اللہ کی تعظیم کرتے اور اس کی حرمت پامال نہیں کرتے، اسی لیے اللہ نے کعبہ کو ابرہہ اور اس کے لشکر سے بچا لیا۔ جہاں تک حبشی اس شخص کا تعلق ہے ذو سویقتین کا، تو اس کا معاملہ ہے تو وہ کعبے کو گرانے میں اس وقت کامیاب ہو سکے گا جب مقامی لوگ بھی کعبے کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیں گے اور اس کی حرمت کا پاس نہیں کریں گے۔ جب وہ بیت اللہ کی خدمت اور اہتمام سے پہلو تہی کریں گے تو اللہ ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ اور یہ احادیث مبارکہ اس بات کی بھی دلیل ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے والے حالات کا علم عطا فرما دیا تھا، اور بے شک ان پر یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار علوم عطا فرمائے ہیں جن کا ادراک ہم نہیں کر سکتے، ہماری بساط ہی کیا، اوقات ہی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے متعلق میں نے آپ کو ڈھیروں احادیث
مبارکہ ایک درس کی صورت میں دی ہیں، اس علم میں سے بعض علم حضور نے ہم تک پہنچا دیا۔ اچھا، پھر وہ ایک روایت بھی موجود ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ قیامت تک کے سارے حالات حضور نے بیان فرما دیے، جس نے یاد رکھا یاد رکھا، جو بھول گیا بھول گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد رکھو قرآن کیا فرماتا ہے سورۃ النجم میں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے اسی کو بیان کرتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم تو کچھ بھی نہیں، مگر یہ جو علم حضور کو عطا ہوا ہے وہ تمام مخلوق کے علم سے اتنا زیادہ ہے کہ تمام مخلوق کا علم ایک قطرے برابر بھی نہیں۔ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، سوچ نہیں کر سکتی، صرف اللہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے نبی کو کتنا علم دیا ہے۔ عجیب لوگ ہیں، ہمارے سمجھ نہیں آتا کبھی مجھے کہ حضور کے علم پہ بات کرتے ہیں کہ حضور کو کتنا علم تھا۔ یہ سوال ہی اتنا عجیب سا ہے کہ اس کا جواب دینے کو بھی دل نہیں کرتا کہ بے وقوفوں، تم دنیا میں کسی کو تھوڑا سا علم مل جائے، اس کے علم کے دیکھتے دیکھتے تم کہتے ہو کہ کتنا علم ہے۔ حضور کے علم کے بارے میں تم کیسے پوچھ سکتے ہو؟ دنیا میں کسی عام آدمی کے علم کے بارے میں تم نہیں پوچھتے کہ اس کو کتنا علم ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں پوچھنے کی اوقات ہی کیا ہے ہماری؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اسی لیے یاد رکھو کہ سارا عرب کعبے کا ابھی حج کرتے ہیں، عجم بھی کرتے ہیں، اس کے پاس جمع بھی ہوتے ہیں، سارا معاملہ بھی ہوتا ہے، تعظیم بھی ہوتی ہے، لیکن یہ وہ وقت ہوگا کہ جب کعبۃ اللہ کی تعظیم اٹھ جائے گی تو کیا معنی ہوا اس ساری بات کا کہ دنیا کی بقا اور فنا بیت اللہ کے وجود پر موقوف ہے۔ سمجھ آئی بات؟ کعبۃ اللہ ہے تو دنیا ہے، کعبۃ اللہ نہیں رہے گا تو دنیا بھی ختم ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے کعبے کو جو ادب کا مکان ہے، لوگوں کے قائم رہنے کا سبب بنایا ہے، اس کی تفسیر میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف کا وجود کل عالم کے قیام اور بقا کا سبب۔ دنیا کی آبادی اس وقت تک ہے جب تک کعبہ ہے اور اس کا احترام کرنے والی مخلوق موجود۔ جب اس وقت اللہ کا ارادہ ہوگا کہ کارخانہ عالم کو ختم کیا جائے تو سب کاموں سے پہلے اسی مبارک مکان کو جسے بیت اللہ شریف کہتے ہیں اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس کی حرمت اٹھ گئی، پھر تو ایک مکان ہی رہ گیا، پھر وہ مکان کی ضرورت نہیں ہوگی انسانیت کو، کیونکہ وہ ایمان والے ہی نہیں ہوں گے۔ اس لیے اس کو اٹھانے جانے کا مقصد یہ ہے، اس کی حرمت کو اٹھا لیا، اس کے بعد یہ کہ عمارت رہ جائے گی، پھر لوگ دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے اسے تباہ کر کے دنیا کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کر، جس طرح بنا کے وقت، تخلیق کے وقت زمین پر یہ سب سے پہلی جگہ تھی جس نے لبیک و سعدیک کہا تو وہاں اللہ نے کعبہ بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول بھی کتابوں میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ مکانات تو اس سے پہلے بھی تھے لیکن عبادت کے لیے سب سے پہلے خانہ کعبہ ہی بنایا گیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیریت سے رہے گی جب تک اس حرم کا احترام کرتی رہے گی، اور جب احترام کرنا چھوڑ دے گی تو ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو گویا دنیا کی ابتدا بھی خانہ کعبہ کے وجود سے ہوئی اور انتہا بھی اسی کے اٹھائے جانے پر۔ اللہ عز و جل ہمیں کعبۃ اللہ کے احترام اور عزت نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جل ایمان کی دولت سے کبھی محروم نہ فرمائے۔ اے اللہ اس دنیا کے دجل و فریب سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ ہمارے اہل کی، ہماری آل کی، ہمارے قریبی دوستوں رشتہ داروں کی، دوست احباب کی، ملنے والوں کی، سب کے ایمان کی حفاظت۔ اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں معاف کر دے، انہیں بخش دے۔ اے اللہ جو ہیں انہیں بھی معاف کر دے۔ اے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں، پر تیری رحمت سے امید ہے تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ to Sayyid Saad Qadri.